جب ہم کسی صحابی کی فضیلت کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں بات فضیلت کی اور ثابت کرنے لگ جاتے ہیں خلافت کو۔ فضیلت کو پڑھ کر خلافت کو ثابت کر لینا، یہاں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ فضیلت کو فضیلت رکھیں، اس کو خلافت نہ بنائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ ہارون علیہ السلام کے وہ نائب تھے، تو یہ نسبت میرے آقا نے اگر بیان فرمائی اور کوئی کہے دیکھو جی ثابت ہوا کہ پہلے خلیفہ ہونے کا حق انہی کا تھا، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ولو کنت متخذا خلیلا، اگر میں اپنے صحابہ میں سے کسی کو خلیل بنانا چاہتا، دوست بنانا چاہتا، تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے، اللہ میرا دوست ہے۔ ایسے ہی جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا، پھر آقا علیہ السلام حالت تکلیف میں ہیں اور آپ فرماتے ہیں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں، مصلی امامت پر کھڑے ہوں، میری جگہ پہ کھڑے ہوں، اور ایسے اس سے کوئی یہ ثابت کرے کہ ثابت ہوا کہ خلیفہ اول ہونے کے حقدار وہ تھے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر ہوتے۔ اب آپ بتائیں اس سے بڑا رتبہ پھر کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو اگر کوئی اس طرح فضائل سے خلافت کو ثابت مت کرے، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ فضائل کو فضائل کے باب میں رکھیں۔ امر خلافت کیا تھا؟ وہ اللہ کی منشا بھی یہی تھی، مصطفیٰ کی منشا بھی یہی تھی کہ اس کو نامینیشن نہ کی جائے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کو اس راستے پر ڈال دیا جائے کہ جب بھی کسی کا انتخاب کرنا ہو مل بیٹھو اور باہمی مشورے اور اتفاق رائے سے کسی کو سلیکٹ کرتے رہو، الیکٹ کرتے رہو، انتخاب کرتے رہو، مشاورت سے کرتے رہو۔ اس لیے پہلا انتخاب بھی مشاورت سے ہوا، دوسرا انتخاب بھی مشاورت سے ہوا، تیسرا انتخاب بھی مشاورت سے ہوا، چوتھا انتخاب بھی مشاورت سے ہوا، حضرت امام حسن کا انتخاب بھی اسی مشاورت سے ہوا۔ وہ مشاورت جو جائز حق تھی اسی پر فیصلہ ہوا، تو امت متفق ہوئی کہ یہ خلافت راستہ تھی، کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک یہ خلافت میرے طریقے پر قائم رہے گی، اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت کا نظام آ جائے گا۔ اس لیے جو شورائیت کا نظام اللہ اور اس کے رسول نے دیا وہ ہے خلافت کے لیے، لیکن جو فضائل بیان فرمائے ان فضائل سے آپ شان تو ثابت کریں پر خلافت نہیں، آپ عظمت ثابت کریں مگر خلافت نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت ہو گئی اسی نے حاصل کیا فیض۔ آپ یوں سمجھیے کہ رحمت مصطفیٰ کا ایک دریا رواں دواں تھا، جو بھی ایک لمحے کے لیے آتا تھا وہ نسبتیں پا کر ممتاز ہو رہا تھا، وہ عظمتیں حاصل کر رہا تھا، وہ شانوں کا مالک بنتا جا رہا تھا۔ صدیق آئے بارگاہ مصطفیٰ میں تو صدیقیت کا فیض پایا، عمر بن خطاب آئے تو عدل کا فیض پا لیا، عثمان بن عفان آئے تو حیا کا فیض پا لیا، مولا کائنات آئے تو ولایت محمدی کا فیض پا لیا۔ لہٰذا وہ اگر ایک ایک شان میں دوسروں سے ممتاز نظر آتے ہیں تو یہ فقط عطائے مصطفیٰ ہے، یہ فیضان مصطفیٰ ہے، یہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے صحابہ کا احترام لازم ہے، ہر صحابی کا احترام لازم ہے۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ کسی صحابی کی کوئی کمزوری پکڑ کے پھر بیان کریں گے دیکھو انہوں نے تو ایسے کیا تھا، لہٰذا انہوں نے ایسے کیا تھا تو ان کا یہ عمل تھا، تو لہٰذا پھر کچھ غلط کہنا شروع کر دیں گے۔ مجھے بتائیے کیا صحابی کا احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عمل میں سب سے اعلیٰ ہے؟ صحابی کو صحابی کیا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا عمل سب سے بڑا ہے؟ بے شک صحابہ کا عمل باقی لوگوں سے بڑا تھا، ان کی ایک نماز ہماری کئی نمازوں پر بھاری تھی،
ان کا ایک روزہ ہمارے کئی روزوں سے بھاری تھا، لیکن صحابہ کا احترام ان کے عمل کے سبب سے تو ہے نہیں۔ صحابی کو صحابی عمل کی وجہ سے نہیں کہتے، صحابی کو صحابی کہاں صحبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ جو ہم صحابی کا احترام کرتے ہیں تو ہم صحبت مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں۔ ہاں اگر احترام صحابی کو صحابی بنایا ہو اس کے عمل نے، پھر ٹھیک ہے، پھر جس دن کسی کے عمل میں کمی آئے آپ اس کا احترام نہ کریں۔ تو صحابی کو اس کے عمل نے تو صحابی نہیں بنایا، بے شک وہ عمل میں بھی ہم سے آگے تھے، مگر صحابی عمل سے نہیں، صحابی صحبت مصطفیٰ سے ہے۔ تو احترام بھی صحبت مصطفیٰ کا ہوگا، احترام بھی نسبت مصطفیٰ کا ہوگا۔ ہاں صحابہ میں وہ بھی تھے جو صدیق اکبر کے درجے پر جا پہنچے، وہ بھی تھے جو عمر بن خطاب کہلائے، عثمان بن عفان کہلائے، مولا کائنات کہلائے، اور وہ بھی جن کو تھوڑا صحبت ملی ان کو ان کے نصیب کا حصہ ملا، جن کو ہر لمحے کی صحبت اور مصطفیٰ کی محبت اور عشق ملا انہیں حصہ وافر ملا۔ مگر احترام صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کو جو نسبت حاصل ہوئی صحبت مصطفیٰ کی، بس اسی کا احترام ہے۔ یہ احترام قیامت تک جاری رہنا چاہیے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔